الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صدق الله العظيم. سورہ صاد کی آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. کلام الرحمن کے سامنے پہلا رکوع اور کچھ ابتدائی باتیں اور مباحث بھی حضرات کے سامنے بیان ہوئی. فرماتے ہیں وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً. اس آیت کے نیچے لکھیں گے زجر. جن کے پاس بیاض ہے اس میں شاید پہلے سے لکھا ہو, نہیں لکھا ہوا تو لکھیں زجر. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ زجر کے معنی کیا ہے؟ ڈانٹ ہے. کبھی اللہ پاک نافرمانوں کو اس دنیا کے اندر ڈانٹتے ہیں, تنبیہ کرتے ہیں. جیسے ایک طالب علم اگر بات نہ مانے, بچہ بات نہ مانے, تو بڑے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کر لو تمہیں پتہ لگ جائے گا. کہتے ہیں ہم لوگ ایسے نہیں ہیں جیسے نالائق سے جو ہوتے ہیں, آپ لوگ کو اچھی طرح. تو زجر کے معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ, اور یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے. ہؤلاء سے مراد کفار. یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے الا صیحۃ واحدہ, مگر ایک ہی چیخ کا. صیحہ کہتے ہیں کس کو؟ چیخ. صیحہ کے نیچے لکھتے قرآن نفخہ ثانیہ ہے. نفخہ ثانیہ. آپ حضرات نے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا. سور سواد کے ساتھ. سور کس کو کہتے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جو آواز ہوگی وہ سور ہوگا. تو پہلے سور پر پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ بے ہوش ہو جائے گی. بے ہوش. پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا. وہ جو سور ہوگا اس پہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے. پھر ایک تیسرا سور پھونکا جائے گا جس پہ پوری انسانیت زندہ ہو کے کھڑی ہو جائے گی. تو یہ کتنے سور ہوگا؟ تین. یہاں آپ نے کیا لکھا کہ نفخہ ثانیہ, کہ اس چیخ سے مراد دوسرا سور ہے جس پہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے. سمجھ؟ تو اللہ پاک نے کہا جو کافر دنیا میں عقل دکھاتے ہیں, سینہ چوڑا کر کے پھرتے ہیں, بات نہیں مانتے, ان کو ایک چیخ سنانے کی ضرورت ہے, ساری کہانی ہو جائے گی ان کی. یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا. ما لہا من فواق, جس میں کوئی وقت نہیں لگے گا. فواق کے معنی آتے ہیں وقت لگنا. ایک ترجمہ کیا دم لینا. اردو میں بھی کہتے ہیں بھئی یہ ابھی تھکا ہوا آیا ہوں, تھوڑا دم لینے دو, ایک تھوڑا سا آرام کا ٹائم چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا یہ سور اتنا اچانک اور جلدی آئے گا کہ کسی کو دم لینے کا وقت بھی نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی؟ ما لہا من فواق, نہیں ہوگا اس سور کے پھونکنے میں من فواقن کچھ بھی وقت یا کچھ دم لینا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب, اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے رب جلدی دے دیجئے ہمارے لیے ہمارا حصہ حساب کے دن سے بھی پہلے. جب ان کو ڈرایا گیا تو بجائے اس کے کہ وہ ڈر جاتے, وہ اور بگڑ گئے. بعض لوگ بجائے سمجھنے کے بگڑتے ہیں. اللہ پاک نے تو ان کو ڈرایا, خوف یاد دلایا, لیکن بجائے ڈرنے کے اور سنورنے کے کہنے لگے کہ اچھا قیامت آئے گی, حساب کتاب ہوگا, چلو بھئی ہمارے حصے کا عذاب تو ہمیں ذرا جلدی دے دیں, نعوذ باللہ, اور جلدی دے دیں. تو یہ سنورنا ہے یا بگڑنا ہے؟ بگڑنا ہے نا. وقالوا ربنا,
اور یہ کافر کہنے لگے، قالو کا فاعل کافر ہے، کفار جن کو ابھی ڈرایا گیا تھا، وہ کافر کہنے لگے ربنا عجل لنا، عجل کے معنی آتے ہیں جلدی کرنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے جلدی کر دیجئے، قطنا، قط حصے کو کہتے ہیں، ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دیجئے۔ حصہ کس چیز کا؟ عذاب کا، حصہ عذاب کا، قبل یوم الحساب، حساب کتاب کے دن سے پہلے۔ اگر تو عذاب واقعی ہے اور کچھ سچائی ہے اس میں تو پھر ہمیں دے دے۔ اصبر علی ما یقولون، لکھیں اس کا عنوان نیچے، تسلی خاتم الانبیاء، تسلی خاتم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اب تسلی دی جا رہی۔ دیکھیں انسان جب اخلاص سے محنت کرتا ہے، اخلاص سے کسی کی فکر کرتا ہے، اور پھر سامنے والا آپ کی بات ہوا میں اڑائے، مذاق میں اڑائے، تو دکھ زیادہ ہوتا ہے نا، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ تو اس امت کا کوئی خیر خواہ اور مخلص نہیں ہے، لیکن جب جواب ایسا الٹا دیا کہ بجائے ڈرنے کے کہا کہ اچھا عذاب ہے تو ہمارا والا حصہ پھر ہمیں ذرا جلدی مل جائے، ارجنٹ مل جائے، تو آپ کو تکلیف بھی زیادہ ہونی تھی، تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو تسلی دی۔ کیا دی؟ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے ان کی کہی ہوئی باتوں پر۔ اصبر، آپ صبر کیجئے ان کی کہی ہوئی باتوں پر، آپ صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اس کے نیچے لکھ کے دلیل نقلی نمبر 1۔ کل جب خلاصہ ذکر ہو رہا تھا بات آئی تھی کتنے دلائل نقلی آئیں گے؟ 5 نقلی دلائل آئیں گے، 5 نقلی دلائل۔ اور نقلی عرض کیا تھا کہ نقلی اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی دلیل کی بنیاد پر ہو، جس کا حوالہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کوئی بات کہے کہ بھئی آج پیٹرول 20 روپے مہنگا ہو گیا ہے، کہے بھئی یہ تو جھوٹ ہے، آپ کہہ دی یہ میرے پاس جنگ اخبار ہے، یہ میرے پاس میسج آیا ہے، وہ آپ نے اپنی اس بات کا حوالہ پیش کر دی۔ یہ ایک مثال ہے، سچی میں نہیں ہوا ہے، ویسے پریشان نہ ہو جائے ساتھی۔ تو دلیل نقلی نمبر 1، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، ذَا الْأَيْدِ، جو طاقتور تھے، جو کیا تھے؟ طاقتور۔ اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھ کے طاقت دینی، طاقت دینی۔ چونکہ عموماً انسان طاقت سے مراد جسمانی طاقت لیتا ہے، لیکن اہل ایمان کے پاس 2 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک روحانی جو دینی طاقت ہوتی ہے اور ایک جسمانی طاقت ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی جسمانی طور پہ بہت کمزور ہے لیکن اعمال میں، ایمان میں، اخلاق میں بھرپور ہے، تو یہ دینی طاقت سے بھرا ہوا ہے۔ تو فرمایا اور وَاذْكُرْ، آپ یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے، عبدنا، ہمارے بندے داؤد، داؤد سے مراد داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے۔ تو کسی کو حوصلہ دینے کے لیے پچھلوں کی بات سنائی جاتی، بھئی آپ پریشان نہ ہو، پچھلے سال انہوں نے بھی یہ امتحان دیا تھا اور بہت آسانی سے ہو گیا تھا اور پوزیشن بھی لے لی تھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ انسان کو ذرا حوصلہ ملتا ہے پچھلوں کی بات سن کے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر کو حوصلہ دیا، تسلی دی، اور پہلا واقعہ کن کا سنایا؟ داؤد علیہ السلام کا۔ آپ تذکرہ کیجئے، آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، ذل اید، جو طاقتور تھے، طاقت دینی، انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ اواب کے 2 ترجمے، رجوع کرنا یعنی اللہ کی طرف، یا بے شک وہ تابع تھے۔ تابع دونوں کا قریب قریب ایک ہی مطلب ہے نا، ہر حال میں اللہ کے تابع تھے،
اللہ کی ماننے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه. اب داؤد علیہ السلام پر اللہ کے کچھ خاص انعامات ہوئے. اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. انا سخرنا، اس کے نیچے لکھیں گے نعمت نمبر 1. نعمت نمبر 1. ہاں پھر نہیں لکھیں، جو پہلے سے لکھا ہوا ہے پھر نہ لکھیں. انا سخرنا الجبال، ایک کھڑکی کھول دے تاکہ تھوڑا سا. بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا. نیکسٹ لے لیں. بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا. کس چیز میں تابع کیا؟ یسبحن بالعشی والاشراق، کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے صبح بھی، شام بھی اور صبح بھی. وہ تسبیح پڑھتے تھے بالعشی. عشی کون سا وقت ہے؟ شام کا. شام، اس لیے عربی میں رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں. عشاء. وہ تسبیح پڑھتے تھے شام میں بھی، والاشراق اور صبح میں بھی. اسی لیے ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا بھئی انسان اپنی تسبیحات صبح شام پورا کر لے، صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں. 2 اوقات ہوتے ہیں عام طور پہ. تو اللہ پاک نے ان کو خوبصورت آواز بھی دی تھی اور ذکر کی عجیب و غریب نعمت دی تھی. تو یہ جب تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ آواز ملا کر کیا کرتے تھے؟ تسبیح پڑھتے تھے. یہ حقیقی ذکر تھا. یہ کیا تھا؟ حقیقی ذکر تھا. یہ بازگشت نہیں تھی. بعض لوگوں نے جو عقل پرست طبقہ گزرا ہے، عقل کی بنیاد پر چلنے والے، جو معجزات کو نہیں مانتے، اس لیے کہ معجزہ پیغمبر کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور معجزہ ہے ہی وہ جو انسان کی ظاہر کی عقل میں سمجھ نہ آئے. کیا فرما رہے ہیں؟ تو عقل پرست طبقے نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں. یہ جتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس کو پیر مارتا ہے، کوئی اٹھا کے پھینکتا ہے، تو کون سے پتھر نے آج تک فریاد کی ہے؟ وہ تو صامت ہے، یعنی خاموش ہے. تو عقل پرست طبقے نے کہا کہ بھئی پہاڑ ہو پتھر ہو یہ تو بول نہیں سکتے. اب اس قرآن کی آیت کا کیا کریں گے؟ تو اب ان کو کچھ نہ کچھ تو بولنا تھا. انہوں نے کہا یہ ہے بازگشت. کیا ہے بازگشت؟ جانتے ہیں نا آپ لوگ، جیسے آواز گونجتی ہے جیسے. اب یہ تو چھوٹا ہال ہے نا مسجد کا. آپ اگر کسی بڑے ہال میں چلے جائیں اور آپ ایسے ایک آواز سی نکالے کچھ بھی، تو گھومتے ہوئے وہ آپ کی آواز آ جائے گی اور آپ نے کیا ہوگا. یا کسی خالی جگہ پہ آپ ایسا کر لیں تو آپ ہلکی سی آواز نکالیں اور دور تک آپ کی وہ آواز گونجتی ہوئی چلی جائے گی. سمجھ گئے؟ یہ کہلاتی ہے بازگشت. کیا کہلاتی ہے؟ تو عقل پرست طبقے نے کہا کہ چونکہ داؤد علیہ السلام ویرانے میں اکیلے میں جا کے ذکر کرتے تھے، تو وہ جب ایک دفعہ کہتے تھے اللہ تو وہ آواز گونجتی ہوئی چلی جاتی تھی. تو ایسا نہیں کہ پہاڑ بول رہے تھے، وہ بازگشت تھی. لیکن ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ذکر کرتے تھے. اس لیے کہ یہ توجیہات کرنا اور یہ باتیں نکالنا دلیل ہے کہ انسان کو اللہ کی طاقت اور قدرت پہ کامل یقین نہیں ہے، جبکہ ہمارے نزدیک اللہ پاک قدرت کاملہ رکھتے ہیں، ہر چیز پہ قادر ہے. جس نے انسان کو بلوایا وہ پہاڑ کو بلوا دے. سمجھ میں آ گئے؟ والطیر محشورہ. الطیرہ، اب طلبہ جانتے ہیں کہ طیرہ منصوب ہے، یعنی اس پہ زبر ہے، تو اس کو نصب دینے والا فعل کیا ہے؟ سخرنا.
پیچھے جو سخرنا گزرا نا، دیکھیں اللہ نے فرمایا ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کیا، کن کے؟ داؤد علیہ السلام کے، وَالطَّيْرَ، اور ہم نے پرندوں کو بھی ان کے تابع کیا، اس پہ بھی سخرنا کو داخل کریں گے، اور ہم نے پرندوں کو ان کے تابع کیا، محشورتاً، جو سب جمع ہو جاتے تھے، محشورتاً ای مجموعتاً، جو کہ جمع ہو جاتے تھے۔ جب بھی یہ ذکر شروع کرتے تو آواز ایسی حسین تھی، ایسی خوبصورت تھی کہ پرندے آ کے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ کل لہو اواب، وہ سب کے سب لہو، ان کی وجہ سے، اواب رجوع کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے تھے؟ رجوع۔ کل لہو، لہو کا ترجمہ میں نے عرض کیا کہ ان کی وجہ سے، کن کی وجہ سے؟ داؤد علیہ السلام کی وجہ سے، چونکہ یہ ذکر میں لگ گئے، اللہ کی بڑائی میں لگ گئے، تو ان کی وجہ سے وہ ساری چیزیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اندر لگ گئی۔ بات سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ کل لہو اواب ای لداؤد، سب کے سب داؤد علیہ السلام کے تابع ہو گئے، سب کے سب ان کے کیا ہو گئے؟ تابع ہو گئے، لہذا جو یہ کہتے تھے وہ بھی وہی کہتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، لیکن نعمت نمبر 2، نعمت نمبر 1 تو آ گئی، نعمت نمبر 2 کیا ہے؟ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے مضبوط کیا ان کی حکومت کو۔ ملک بادشاہت کو کہتے ہیں، ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یہ بادشاہ بھی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، ان کی بادشاہت پھر ان سے بھی آگے تھی، کہ داؤد علیہ السلام کو دنیا کی حکومت دی گئی، اور ان کو دنیا اور دنیا کی ساری مخلوقات کی حکومت دی گئی سلیمان علیہ السلام کو۔ تو وہ شددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ حکومت کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ کمزور حکومت ایک مصیبت ہے، جس میں حکمران بھی بیچارہ سولی پر لٹکا ہوا ہے کہ پتہ نہیں صبح کہاں دیکھنا نصیب ہوتی ہے، گھر میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں یا کس حال میں ہوتے ہیں، اور جو اس کی رعایا ہے، عوام ہے، وہ بھی بیچاری پریشان ہے کہ بھئی کس ترتیب پر نظام چلے گا۔ تو ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، لکھے نعمت نمبر 3، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، یہ کیا ہے؟ نعمت نمبر 3، اور ہم نے دی ان کو حکمت۔ حکمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ نبوت تھی، اور ہم نے دی ان کو نبوت، وفصل الخطاب، اور مقدمات کے فیصلہ کرنے کا سلیقہ، مقدمات کے فیصلہ کرنے کا سلیقہ، فصل الخطاب اس کو کہتے ہیں۔ ایک انسان کی قوت ارادی اتنی مضبوط اور جاندار ہو کہ یہ کسی کی بات سن کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جاندار آدمی ہو۔ اس لیے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی کے پاس لوگ اپنے فیصلے لے کے نہیں جاتے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے۔ بعض لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، ایک کمال ہوتا ہے کہ وہ بات سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، پھر اس کا فیصلہ سنا بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو خاص قسم کے ایک لوگ ہوتے ہیں جو اس کام میں ماہرین ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ بلکہ بعض قوموں کے اندر تو وہ طے ہوتے ہیں کہ ایسے جرگہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر جگہ پہ طلب کیا جاتا ہے، وہ جا کے فریقین کی باتیں سنتے ہیں، اور سننے کے بعد پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں، پھر برکت بھی لیتے ہوں گے اس کی۔ تو فصل الخطاب، اور مقدمات کے فیصلہ کرنے کا سلیقہ، بات سمجھ گئے؟
اچھا جی، بعض حضرات نے فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اما بعد کا جملہ کہنا. کون سا جملہ؟ آپ نے خطبہ سنا ہوگا نا، حضرات جب خطبہ دیتے ہیں تو لازمی خطبے میں لفظ آتا ہے اما بعد فاعوذ باللہ. تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ خطبے میں اما بعد جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے استعمال فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد کہا کہ اما بعد. تو یہ ایک باکمال آدمی کی علامت ہوتی ہے. اس لیے جو خطبہ حضرات ہوتے ہیں نا بیان کرنے والے، ہمارے ہاں ایک عجیب نکتے کی بات لکھی ہے کہ خطیب کے خطابت کا اندازہ اس کے خطبے سے ہی لگ جاتا ہے کہ اس نے خطبہ کیسا جاندار دیا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو اگر خطبہ یہ جو چند الفاظ والا خطبہ ہو اور وہ بھی جلدی جلدی بے دہانی میں ہو، سمجھ جائیں کہ آگے کی کہانی بھی زیادہ مضبوط نہیں ہوگی. لیکن جو خطبہ ایک انداز سے دے اور مضبوط ہو کر دے اور اس کو آیات اور احادیث سے مزین کرے، سمجھ جائیں کہ آدمی مضبوط ہے، آگے کام کی بات کر لے گا. تو فصل الخطاب، مقدمات کے فیصلہ کرنے کا سلیقہ دیا یا خطبے کی صلاحیت دی. انہوں نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ اما بعد پڑھا. ٹھیک ہو گئی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اس کے نیچے لکھیں استفہام تشویقی. استفہام تشویقی دو لفظ ہے. استفہام کہ کہا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں انسان کا سوالیہ انداز میں پیش آنا. بات سمجھ گئے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو باہر نظر آئے کہ دو چار طلبہ ادھر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، نارمل تو نہیں بھاگتے، تو آپ کہیں گے بھئی کیا ہوا، بھئی کون آ رہا ہے جی، کون آ رہا ہے؟ یہ استفہام ہے. آپ ایک چیز سمجھنا چاہتے ہیں سوالیہ انداز سے. ٹھیک ہے، یہ استفہام. لیکن یہ استفہام عربی زبان میں کئی معنوں کے لیے آتا ہے مختلف. اس میں ایک استفہام ہوتا ہے تشویقی. تشویق کے معنی آتے ہیں شوق بڑھانا. کیا بڑھانا؟ جیسے کوئی آپ کا شوق بڑھانے کے لیے آپ کوئی بات کہ ابھی رجسٹر آ جائے یہاں سائن کا، رجسٹر اساتذہ سائن کرتے ہیں نا رجسٹر پہ، اس رجسٹر میں بہت ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کل مدرسے میں تعطیل ہوگی، اکثر لکھا ہوتا ہے. اب رجسٹر آیا اور طلبہ کو جستجو ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہے اس میں، یہ تعطیل والا رجسٹر ہے یا آج رات کسی کی دعوت ہے اس کا رجسٹر ہے، یا اوقات اور جلدی ہو گئے کل 7:30 بجے سے بلا رہے اس کا رجسٹر ہے. تو وہ استاد سائن کرے اور رجسٹر بند کرے اور کہے کہ ہاں بھائی بتاؤں اس میں کیا لکھا تھا، بتاؤں اس میں کیا لکھا تھا. یہ ہے استفہام تشویق. آپ کا شوق بڑھانے کے لیے آپ سے پوچھا کہ بھائی بتاؤں آپ کو کیا لکھا ہے اس کے اندر، شوق بڑھایا. تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کا شوق بڑھانے کے لیے تاکہ یہ متوجہ ہو جائے، ہمتن گوش ہو جائے، کہا هل اتاک نبأ الخصم، کیا آپ تک خبر آئی ہے الخصم، وہ لڑنے والوں کی. آپ تک خبر، نبأ کہتے ہیں خبر کو، خصم کہتے ہیں کس کو؟ لڑنے جھگڑنے کو. لیکن اس سے مراد نیچے لکھیں گے اہل مقدمہ. سمجھ گئے؟ اہل مقدمہ. کیا آپ کے پاس اہل مقدمہ کی خبر آئی ہے؟ یہ ایک قصے کو اللہ پاک شروع فرما رہے ہیں ابھی، اور اس کا شوق دلانے کے لیے انداز یہ اختیار کیا. کیا آپ تک ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ ایک واقعہ پیش آیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ کہ کچھ لوگ اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس آئے تھے، داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے، لیکن ان کے آنے کا انداز اور بات کا انداز بڑا عجیب و غریب تھا. بات سمجھ گئے دوست؟ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی بات سمجھ لیں
تو یہ معاملہ بالکل آسان ہو جائے گا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کی یہ نوبت کیوں بنی. دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت ہے وہ تمام انبیاء کے اندر ایک خاص مقام رکھتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں بھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے, مشہور روایت ہے, اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نفلی روزے کثرت سے رکھنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے ترتیب بتا دیں کہ میں کیا کروں. تو آپ نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ آپ ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کریں. انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں, اس سے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم صوم داؤدی اختیار کر لو. صوم, اور وہ کیا ہے؟ 1 دن روزہ 1 دن روزے کے بغیر, 1 دن روزہ 1 دن روزے کے بغیر. انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے بعد کا کوئی درجہ نہیں. ایک تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نوافل اعتدال میں ہوں گے, نفلی عمل میں اعتدال ہوگا, بوجھ نہیں ڈالا جائے گا ان سے. دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ داؤد علیہ السلام کی عبادت عظیم الشان عبادت تھی کہ اتنے اہتمام سے. تو ایک تو ان کا معمول تھا کہ 1 دن نفلی روزہ 1 دن بغیر روزے کے. دوسرا رات کا جتنا وقت تھا, رات کا پوری رات, وہ داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر میں عبادت خانہ اپنے لیے بنایا ہوا تھا, ایک عبادت کی جگہ. تو اس کو پوری رات آباد رکھتے تھے عبادت سے, اللہ کی یاد سے, اور اس کے لیے گھر کے تمام افراد کی ترتیب بنائی تھی کہ بھئی اس وقت سے اس وقت تک بیوی ہے, پھر بچے ہیں, پھر آپ خود ہیں. تو رات کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں اللہ کی عبادت نہ ہوئی ہو. تو یہ تو بہت بڑا عمل ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کے لیے جاگ رہا ہے. تو انسان جب نیک عمل اللہ کے لیے کرتا ہے تو دل تو خوش ہوتا ہے اندر سے. تو اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے. تو ایک دن اللہ پاک نے ان سے ہم کلامی فرمائی. بڑوں کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ پاک ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان سے ہم کلامی فرمائی, بات چیت ہوئی. تو انہوں نے اللہ کی محبت میں اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ, میں نے اپنے عبادت خانے کے اندر ترتیب اس طرح بنائی ہے کہ ہمارا ایک لمحہ بھی آپ کی عبادت کے بغیر نہیں گزرتا. تو بات تو صحیح تھی, لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین, یعنی جو بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوگا وہ اپنے ہر عمل کی نسبت میں بھی کس کو شامل کرے گا؟ اللہ کو. تو اللہ نے فرمایا اگر آپ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں تو یہ تو میری توفیق سے ممکن ہوا ہے. انہوں نے خود سے نہیں کہا, اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں کہے, اللہ پاک نے ان کو یاد دلایا کہ بھئی یہ اگر آپ نے ساری رات آباد رکھی ہے تو یہ کس کی توفیق سے؟ میری توفیق سے ہوا. ٹھیک ہے. تو اب اس پر تھوڑا سا اللہ نے ان کو آزمایا تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ پوری رات میری عبادت میں گزری ہے تو اس میں توفیق میری شامل ہے. اب میں ان کو ایک ایسا وقت دکھاؤں گا داؤد علیہ السلام کو کہ ان پر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ جس میں رات بھی ہوگی لیکن یہ اس میں میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے, تاکہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ سب کچھ میری توفیق سے ہو رہا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. بات سمجھ گئے؟ تو جب یہ ہو گیا تو اب اگلی رات جب آئی, یہ عبادت میں مشغول تھے, تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت خانے کی دیوار پھلانگ کے آئے, دیوار اوپر سے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز خلاف معمول طریقے سے ہو تو انسان تو گھبرا جائے گا, یا نہیں گھبرائے گا؟ گھبرا جائے گا. تو بھئی دروازے سے نہیں آئے, دروازہ بجا کے نہیں آئے, دیوار پھلانگ کے آئے, وہ بھی رات میں آئے. تو داؤد علیہ السلام پر ایک بشری خوف آیا. پیغمبر پہ بشری خوف آ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں, ہم کوئی غلط ارادے کے لوگ نہیں ہیں, ہم تو صرف اپنا ایک مقدمہ لے کر آپ کے پاس آئے, اپنا فیصلہ لینے آئے ہیں آپ کے پاس. بھائی کیا فیصلہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور ہم دونوں میں ایک مسئلہ یہ ہوا
کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. دمبی جانتے ہیں؟ دمبا جانتے ہیں نا؟ دمبا، دمبے کی مؤنث دمبی لے لیں، دمبی. تو کہا کہ ہمارے پاس دمبیاں ہیں، اس کے پاس 99 ہیں اور میرے پاس 1 ہے، تو کل ملائے کتنی ہو گئی؟ 100. اس کے پاس 99 ہے اور میرے پاس صرف 1 ہے، اور یہ بھائی مجھے کہتا ہے کہ یہ 1 بھی میرے 99 کے ساتھ شامل کر دو، یعنی تم بالکل خالی ہو جاؤ. اب میں کیا کروں؟ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جی یہ تو بہت ظلم ہے کہ وہ 99 دمبیوں کے باوجود آپ سے کہتا ہے کہ یہ 1 بھی اس میں شامل کر دو، یہ ظلم ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اکثر جو شریک ہوتے ہیں آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ظلم کرتے ہی رہتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اب دیکھیں نا، یہ بات تو بالکل ایک عام، ایک سادہ نارمل سی بات تھی اور صحیح بات ہو گئی، لیکن اب یہ بات چیت کا جو وقت تھا یہ کون سا تھا؟ رات کا. یہ رات کا وقت تھا نا، اور داؤد علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں رات کا 1 پہر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں. تو اب یہ ساری بات چیت اور یہ آپس میں جو ہوئی ہے تو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہو گیا نا. تو ایک تو اللہ نے ان کو یہ احساس دلایا کہ دیکھو میں نہ چاہوں اور میری توفیق نہ ہو آپ کسی اور چیز میں لگ جائیں گے، اور وہ اس طرح ہو گیا. سمجھ گئے دوستو؟ ایک تو یہ ہے، اور یہ مشہور قول یہی ہے. ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں مفسر قرآن حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سب کے استاذ بھی ہیں. انہوں نے لکھا کہ یہاں اشارہ دوسری بات کی طرف تھا، اور وہ کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فیصلے کی صلاحیت دی تھی، ہے نا؟ اور فیصلے کا سب سے بڑا اور بنیادی اصول کیا ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک کی بات جب آپ نے نہ سن لی ہو تب تک اپنی کوئی رائے نہیں دیں گے. آپ کو کیا پتا دوسرا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ جو بات پہلے کرتا ہے وہ روتا زیادہ ہے، فریاد زیادہ کرتا ہے، ہائے وائے زیادہ کرتا ہے. اس لیے شریعت نے جو فقہ کی کتابوں میں قضا کے اصول بتائے اس میں کیا ہے کہ فریقین کو تسلی سے سن کے پھر یہ اپنی رائے دے گا. اب یہاں ایک نے فریاد کی اور کہا کہ جی میری 1 دمبی ہے اور یہ وہ لینا چاہتا ہے. اب داؤد علیہ السلام نے دوسرے کی بات تو نہیں سنی اور اس سے پہلے ہی اپنی رائے قائم کر کے کیا فرمایا کہ ہاں یہ ظلم کر رہا ہے، اور اکثر شریک ظلم ہی کیا کرتے ہیں. ایک دم ان کو احساس ہوا کہ بھئی وہ دوسرے کی بات تو ابھی تک سنی نہیں، میں نے کیسے ایک رائے قائم کر دی. تو ایک احساس اللہ کی طرف سے آیا کہ ساری نعمتیں اگر آپ کے پاس ہے تو میری توفیق سے ہے، اگر میں چاہوں تو آپ اس کے بغیر چلے جائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی. ہو گئی بات؟ دیکھیں اب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ لوگ. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ تک پہنچ گئی خبر الخصم اہل مقدمہ کی؟ اس تصور المحراب، جب وہ دیوار پھاند کر، تصورو کے معنی دیوار پھلانگنا، جب وہ دیوار پھلانگ کر آئے، المحراب عبادت خانے کی. کس کی؟ عبادت خانے کی دیوار پھلانگ کر آئے. اذ دخلوا علی داود، جب وہ لوگ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم، تو وہ انہیں دیکھ کے گھبرا گئے. فزع کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گھبرا جانا. تو وہ انہیں دیکھ کر کیا ہو گئے؟ دیکھیں یہ گھبرانا، خوف دل میں آنا، یہ انسانیت کے تقاضے ہیں دوستوں، اور اس سے کسی کا مقام گرتا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے کسی کا مقام گرتا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی یہ تو، اب مثال کے طور پہ مفتی اعظم پاکستان آ جائے اور باہر گائے رسی توڑ دے، پدکنے لگ جائے، تو مفتی اعظم صاحب احتیاط کریں گے یا کہیں گے کہ جی میں تو ملک کا مفتی اعظم ہوں، میں تو جاؤں گا اس طرح؟ احتیاط کریں گے نا. تو اب ان کی احتیاط کو دیکھ کر کوئی کہے کہ جی یہ مفتی اعظم ہے، یہ تو گائے بدک گئی اس سے ڈر گئے، تو غلط کہہ رہے ہیں نا. اس لیے کہ کچھ بشریت کے احتیاط کے تقاضے، انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، اللہ پاک نے صلاحی.
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بشریت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے، اعلیٰ مقام پر. عام انسان میں اور پیغمبر کے مقام میں کوئی جوڑ نہیں ہے. بشریت کے مقامات کا زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، لیکن بشریت کے تقاضے ان کے ساتھ ہے. تو ہے تو پیغمبر اور ہے بھی بڑے درجے کے پیغمبر، لیکن اچانک کوئی دیوار پھلانگ کے آیا تو وہ تقاضا سامنے آیا اور یہ گھبرا گئے ایک دم سے. بات سمجھ گئے؟ تو گھبرا گئے. قالوا لا تخف، وہ لوگ کہنے لگے لا تخف، آپ گھبرائے نہیں، آپ گھبرائے نہیں. خصمانی، خصمانی سے پہلے محذوف نکالیں گے نحنو، نحنو ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم دو جھگڑنے والے، دو آئے تھے نا، ہم دو جھگڑنے والے ہیں. بغا بعضنا علی بعض، کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. بغا کا ترجمہ ہوتا ہے زیادتی کرنا. ایک نے دوسرے پر کیا کی ہے؟ زیادتی. وہ زیادتی سمجھ گئے نا آپ لوگ، آگے آ بھی رہی ہے. ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فحکم بیننا بالحق، لہذا آپ فیصلہ فرمائے بیننا ہمارے درمیان بالحق، ٹھیک ٹھیک ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے ٹھیک. ولا تشطط، اور بے انصافی مت کیجئے گا، بے انصافی مت کیجئے گا. وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہماری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف، ہماری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف. إِنَّ هَذَا أَخِي، اس کے نیچے لکھے سورت مقدمہ. سورت کیا مقدمہ لے کر آئے، کیا کیس لے کر آئے، اب اس کی تفصیل آ رہی ہے، اس کی صورت آ رہی ہے. سورت مقدمہ کیا تھی؟ اب ایک نے بولنا شروع کیا نا، ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا، لہو 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. 99، کتنا عدد ہے؟ 99. اس کے پاس 99 نعجتن، نعجہ کس کو کہتے ہیں؟ دمبی. اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. ولیہ نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، ایک ہی دمبی ہے. فقال اکفلنیہا، تو یہ کہتا ہے، یہ یعنی یہ دوسرا والا بھائی یہ کہتا ہے کہ اکفلنیہا، وہ بھی میرے حوالے کر دے، وہ بھی میرے، وہ سے مراد وہ جو ایک دمبی ہے نا، وہ کہتا ہے وہ بھی میرے حوالے کر دے. وعزنی فی الخطاب، اور مجھے دباتا ہے گفتگو میں. عزنی کے معنی آتے ہیں عز یعز، دبانا، غالب آنا. یہ مجھ پہ غالب آتا ہے یا مجھے دباتا ہے فی الخطاب، کس کے اندر؟ گفتگو کے اندر. اب ایک فریق کی بات سنی نا، ایک کی، دوسرے کی تو نہیں سنی. لیکن قالا، اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ فیصلہ مقدمہ. حالانکہ فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب فریقین دونوں کی بات سن لی جائے. فیصلہ مقدمہ. قالا، کہا داؤد علیہ السلام نے. قالا کا فاعل کون ہوگا؟ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، یقیناً اس نے تجھ پہ ظلم کیا، یقیناً اس نے تجھ پہ ظلم کیا. بسؤال نعجتک الی نعاجہ، تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے. سؤال کا ترجمہ نیچے لکھے مطالبہ کر کے. اس نے تجھ پر ظلم کیا، کس طرح؟ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت سارے شریک، خلطاء ای شرکا، بہت سارے جو شریک ہوتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں. بغا یبغی کے معنی آتے ہیں زیادتی کرنا. بہت سارے شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں. یہ کن کی بات چل رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام کی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کر لیں، تو وہ ظلم زیادتی نہیں کرتے. سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کر لیں. لیکن آگے کہا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بہت تھوڑے. کیسے لوگ؟ جو ظلم نہیں کرتے، جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ چلتے ہیں. وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بہت تھوڑے. یہ تقریر کر دی، یہ فیصلہ سنا دیا کس نے؟ حالانکہ بات ایک کی سنی تھی. فوراً تنبیہ ہو گئی کہ او ہو، تو اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آ گئی. جو میں نے کہا تھا کہ بھئی ہم پوری رات کو عبادت سے آباد رکھتے ہیں، اللہ نے تو مجھے دکھا دیا. تو وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، ظَنَّ ای فہم، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے ان کو آزما لیا. ہم نے ان کو آزمائش سمجھ گئے نا. آزمائش تو آ گئی کہ وہ وقت بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا. اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ بے شک ہم نے ان کو آزما لیا. لیکن اب میرے عزیزو کمال یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ ایک سبق اور عبرت کا پیغام دیتا ہے، فوراً یہ بات بھی اللہ نے انسان کو سمجھا دی کہ جو میرے مقرب اور خواص بندے ہوتے ہیں ان پر آزمائش بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ وہ بہر صورت جیسے ہی متوجہ ہو جاتے ہیں تو فاستغفر ربہ، فوراً اپنے رب سے معافی طلب کر لی، اپنے رب سے معافی استغفار کیا فوراً. تو یہ صالحین اور مقبولین اور محبوبین کی علامت ہے کہ جیسے ہی ان پر کوئی آزمائش آئے تو اللہ پاک سے معافی مانگنے لگ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ بس اب اس کوئی پریشانی آ گئی اور اب اس میں بیٹھ کے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے 4-8 دن کے بعد کہیں کہ چلو اللہ پاک کی طرف سے. اصل کمال یہ ہے، حدیث پاک میں بھی الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلا انسان پہ صدمے کا آغاز ہو اس وقت جب بندہ اللہ سے صبر کرے گا، اس پر اس کو فضائل ملتے. تو فاستغفر ربہ، اپنے رب سے معافی مانگنے لگ گئے، استغفار کیا. آگے وخر راکعا واناب، خر راکعا واناب. اب چونکہ یہ آیت سجدہ ہے دوستو، اب آپ نے سنا، طالبات تک آواز جا رہی ہے، اور کسی نے ابھی لائیو سنا ہو، لائیو براہ راست، تو سب پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ تو خر راکعا واناب، اور گر پڑے. راکعن اس کے نیچے لکھے ساجدن، اور گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے. وانابا، اور توبہ کی. گر پڑے راکعن سجدہ کرتے ہوئے، اور وانابا، اور کیا کی؟ توبہ کی. فوراً استغفار کیا، سجدے میں گر گئے اور توبہ کر لی. بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، یہاں تو چھوٹی سی ایک بات سمجھ لیں فقہی. یہاں پر لفظ آیا ہے راکعن. راکع، رکوع کس کو کہتے ہیں؟ کمر کو جھکانا. ہم پہلے نماز میں قیام کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ رکوع. سجدے میں تو انسان زمین پہ چلا جاتا ہے، اس کو ساجدن کہتے ہیں. بات سمجھے دوستو؟ اس کو تو ساجدن کہتے ہیں. یہاں لفظ کیا آیا ہے؟ راکعن. اسی لیے بعض تفسیروں میں آپ کو ترجمہ ملے گا فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب سے معافی طلب کی. وخر، اور جھک گئے راکعن، رکوع کے اندر. بالکل صحیح ترجمہ ہے. اور جھک گئے، رکوع کے اندر جھک گئے. واناب، اور انہوں نے کیا کی؟
انہوں نے توبہ کر لی. بات سمجھ گئے؟ لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہاں پر راکعن کس کے معنی میں ہے؟ ساجدن کے معنی میں ہے. اس لیے کہ خر یخر کے معنی آتے گر جانا، اور رکوع والا زمین پہ گرا ہوا نہیں ہوتا، سجدے والا زمین پہ گیا ہوتا. ٹھیک ہے؟ اسی لیے راکعن کس کے معنی میں؟ ساجدن. لیکن پھر بھی ایک مسئلہ یہاں سے اٹھا ہے، صرف سمجھنے کی حد تک بات عرض کر دوں. فقہ کے اندر ہے کہ اگر ایک آدمی نے دوران نماز آیت سجدہ پڑھ لی، جیسے یہی جگہ ہے مثال کے طور پر، آیت سجدہ پڑھ لی، تو حکم کیا ہے کہ سجدے کی آیت پڑھ کے فوراً کہاں چلا جائے؟ سجدے میں. جیسے تراویح میں ہم کرتے ہیں. تو بجائے سجدے میں جانے کے وہ بندہ آیا رکوع میں، اور رکوع میں اس نے نیت کی کہ میرا یہ جھکنا اس آیت کی وجہ سے ہوا. بات سمجھ گئے؟ میرا یہ جھکنا کس کی وجہ سے؟ سجدے میں نہیں گیا بلکہ کس میں گیا؟ رکوع میں گیا. تو آیا اس رکوع کی یہ نیت اس نے کی سجدے کی، تو یہ کام کر جائے گا اس کی طرف سے؟ جمہور فقہا کہتے ہیں کہ نہیں. آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدے کی اصل ہیئت ضروری ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، شخصی رائے یہ ہے کہ اگر یہ بندہ رکوع میں گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ یہ رکوع میں جانا اس آیت کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کا وہ سجدہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ رائے صرف کس کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اور ہم مسائل میں بہرحال تابع ہوں گے متفقن علیہ اقوال کے، اور متفقن علیہ قول یہ کہ نہیں سجدہ کرنا پڑے گا. بات سمجھ گئے؟ فغفرنا لہ ذالک. جب بندہ اللہ کی طرف آئے، اللہ فرماتے ہیں فغفرنا لہ ذالک، ہم نے ان کو معاف کر دیا، ذالک اس معاملے میں ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی ذالک اس معاملے میں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ان کے لیے، لہو ان کے لیے یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے، عندنا ہمارے پاس، لزلفا خاص مرتبہ ہے، وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ ہے. حسن لزلفا خاص مرتبہ لکھے دنیا میں، وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ کہاں پر؟ آخرت میں. بات سمجھ گئے؟ خاص مرتبہ. یہ فرق ہے بندوں کی معافی میں اور اللہ کی معافی میں. دنیا کے اندر جیسے ہم آپس میں بھی الجھ جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، خیر پھر لوگ معافی تلافی بھی کرا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی راضی ہو گئے، لیکن دل کے اندر پھر وہ حیثیت باقی نہیں رہتی. جبکہ اللہ پاک کے ہاں کیا اصول ہے کہ جب معاف کر دیتے ہیں تو عندنا لزلفا، اس خاص مقام اور مرتبے پر اللہ پھر بھی باقی رکھتے ہیں، اس کو ختم نہیں کرتے، بلکہ وہ حسن مآب آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ ہے. یا داود انا جعلنا کا لکھے اس کے نیچے فضائل و فرائض داود. فضائل و فرائض، اس آیت میں داؤد علیہ السلام کے فضائل بھی ہیں اور ان کے فرائض کہتے ہیں ذمہ داریوں کو. اللہ نے فرمایا یا داود، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو جانشین بنا دیا. خلیفہ جانشین، اس سے مراد بادشاہ ہے. بادشاہ تو نبوت تو تھی، بادشاہت بھی دی. ہم نے آپ کو بادشاہ بنا دیا فی الارض، اس زمین میں. فاحکم بین الناس بالحق، لہذا آپ فیصلہ فرمائیں بین الناس، لوگوں کے درمیان، بالحق، ٹھیک ٹھیک. ولا تتبع الهوى، اور اتباع مت کریں خواہشات کی. اتباع مت کریں کس کی؟ خواہشات کی. چونکہ اللہ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہے نا. بڑا جب چھوٹے سے بات کرتا ہے تو وہ ہر طرح کی تنبیہ کر سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا کسی بھی مقام پر ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے اساتذہ کو نصیحت کر سکتے، ان کو تنبیہ تو نہیں، لیکن آپ کے استاذ اپنے استاذ کے پاس چلے جائیں تو وہ ان کو استاذ جی کہتے ہیں
اور وہ جیسے چاہیں ان کو تنبیہ کر سکتے ہیں. فرق ہوتا ہے نا. انبیاء علیہم السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن اب اللہ ان کو تنبیہ کرے, اللہ ان کو نصیحت فرمائے, بالکل ہو سکتا ہے. فرمائے لا تتبع الہوا, آپ خواہشات کی اتباع نہیں کریں گے, فیضلک عن سبیل اللہ, ورنہ وہ چیز آپ کو دور کر دے گی. یضل کے معنی آتے ہیں بھٹک جانا. کیا ہو جانا؟ وہ آپ کو بھٹکا دے گی, دور کر دے گی. عن سبیل اللہ, کس چیز سے؟ اللہ کے راستے سے. وہ آپ کو دور کر دے گی اللہ کے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ, بے شک جو لوگ یضلون بھٹک جاتے ہیں, عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے, لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے, بما نسو, بسبب اس کے کہ انہوں نے بھلا دیا. کیا کر دیا؟ انہوں نے بھلا دیا یوم الحساب, حساب کے دن کو. بسبب اس کے کہ انہوں نے بھلا دیا حساب کتاب کے دن کو, تو لہٰذا ان کو آخرت میں پھر سخت عذاب ملے گا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, کل بات آئی کہ بعض آیات میں دلائل نقلی ہوتے ہیں, بعض میں دلائل عقلی ہوتے ہیں. کچھ چیزیں عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. وما خلقنا السماء کے نیچے کیا لکھیں گے؟ دلیل عقلی نمبر 1. اب عقلی دلائل آ رہے ہیں. اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے, اگر تم قرآن نہیں مانتے, پیغمبر نہیں مانتے, پیغمبر کا معجزہ نہیں مانتے, ٹھیک ہے بھائی, کچھ دیر کے لیے مت مانو, لیکن اپنی یہ عقل تو استعمال کر لو. یہ دائیں بائیں تمہیں آسمان, زمین, پہاڑ, درخت, فصلیں, ہوائیں, سب چیزیں نظر آ رہی ہے. یہ نظام ایسے آٹومیٹک چل رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی طاقت کار فرما نہیں. یہ دلیل عقلی ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما, اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی خلا کو باطلا, عبث. باطلن کا کیا ترجمہ ہے؟ عبث, عین با اور ثا. عبث کس کو کہتے ہیں؟ بیکار. آسمان و زمین اور درمیان کا حصہ یہ عبث نہیں ہوا پیدا, بیکار پیدا نہیں ہوا. ذالک ظن الذین کفروا, یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. یہ تو کافروں کا گمان ہے, اور وہ کہتے ہیں بس دنیا ہے, آسمان ہے اور یہ زندگی ہے, بس اس طرح چل رہا ہے, مر جائیں گے, قبر میں مٹی ہو جائیں گے, کہانی ختم ہو جائے گی. ہمارے نزدیک تو ایسا نہیں ہے. ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنی ہے. زندگی کا ایک مقصد ہے, قبر میں جانے کے بعد کی زندگی ہے, حشر کی زندگی ہے, حساب کتاب ہے. ذالک ظن الذین کفروا, یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. فویل للذین کفروا من النار, اس کے نیچے لکھے انجام منکرین, انجام جو انکار کرتے ہیں اس حقیقت کا کہ دنیا اور آسمان و زمین بامقصد بنے, تو انجام منکرین کیا ہے؟ فرمائے فویل للذین کفروا, ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے, من النار, جہنم کی آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, لکھیں زجر بر انکار قیامت, زجر بر انکار قیامت. زجر تو بار بار بات آ گئی, ڈانٹ کو کہتے ہیں. جو آدمی قیامت کا انکار کرتا ہے اس پر اللہ پاک ایک ڈانٹ پیش فرما رہے ہیں, زجر. فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کیا ہم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ترجمہ سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے برابر, کیا ہم ان لوگوں کو برابر کر دیں کل مفسدین فی الارض, ان کے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں.
یعنی کیا ہم ان دو طبقوں کو برابر درجے میں کر دیں؟ ایک آدمی وہ ہے جو ترتیب کی انسانی زندگی گزار رہا ہے، ایک بے ترتیب بگڑی ہوئی زندگی گزار رہا ہے نا، اور پھر کہا جائے کہ نہیں دونوں کی حیثیت ایک ہو جائے، یہ تو عقل نہیں مانتی۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دنیا میں ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ایک طبقہ وہ ہے جس نے دنیا میں زمین میں فساد ہی فساد پھیلایا، تو بھائی اس اچھے اور برے کو نتیجے کے اعتبار سے کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا، اور یہ فرق حقیقتاً کہاں ظاہر ہوگا؟ آخرت میں۔ ورنہ تو اگر صرف یہی زندگی ہے تو پھر تو یہ سارے بدماش کامیاب ہیں۔ اگر یہی زندگی ہی اصل ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے تو پھر تو یہ لوٹ مار کرنے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والے وہ کہیں گے چلے جی بھائی، ایک جملہ کہتے ہیں نا بھائی، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، چلو بھائی مزے کر لو۔ تو 2-4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، عیش و عشرت کر لو۔ مومن کی یہ سوچ نہیں، 2-4 دن کی زندگی ہے، احتیاط سے گزار لو، پھر مزے کر لو آگے جا کے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا کیا ہم برابر کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کیا ہم انہیں برابر کر دیں کل ان کی طرح جو فساد پھیلاتے ہیں فی الارض، زمین میں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو برابر کر دیں بدکاروں کے؟ فجار کا ترجمہ لکھے بدکار، اور متقین تقوادار۔ تو کیا تقوادار اور بدکار ہم دونوں کو برابر کر دیں؟ تو پھر انسان دنیا میں کیوں اچھا رہے؟ بات سمجھ گئے؟ لہذا اس عقلی اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جس میں حق اور باطل واضح ہو جائے، انصاف اور ظلم واضح ہو جائے، ہر ایک کے اچھے برے اعمال سامنے آ جائے۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ آخرت کا دن ہوگا۔ کتاب انزلناہ الیک، اس کے نیچے لکھیں دلیل وحی و صداقت قرآن، دلیل وحی و صداقت قرآن۔ اب یہاں سے جو دلیل ہے وہ دلیل وحی ہے، یعنی جو وحی کے ذریعے سے اللہ پاک نے ارشادات اتارے، اور قرآن کریم کی صداقت اور سچائی یہاں سے بیان ہو رہی ہے۔ دیکھیں کتاب انزلناہ الیک، اس سے پہلے ہم محذوف نکالیں گے ھذا، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے، مبارکن، بابرکت ہے۔ کیا ہے؟ بابرکت کتاب ہے۔ کون سی کتاب بابرکت ہے؟ قرآن کریم۔ ہم نے یہ کتاب آپ پہ اتاری مبارکن، جو بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، اس کے نیچے لکھیں عنوان حکمت انزال، حکمت انزال۔ انزال کے معنی آتے ہیں اتارنا۔ اس قرآن کے اتارنے کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کر لیں اس کی آیتوں میں، یہ لوگ غور و فکر کر لیں آیاتہ، اس کی آیتوں میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کر لیں عقل والے۔ قرآن ایک بڑے مقصد کے لیے اترا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنا ہے اور اس کے اندر تدبر کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تدبر، اور اس سے نصیحت کو حاصل کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چاہے تدبر ہو چاہے تذکر ہو، تدبر غور و فکر کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا، دو باتیں ہیں نا، دونوں کے لیے انسان سیکھنے کا محتاج ہے۔ آج بہت سارے باطل پرست لوگ جو اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اور کام بھی ایک دین اور اسلام کے عنوان سے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح کی آیات کو لے لیتے اور کہتے ہیں دیکھیں اللہ پاک تو فرماتے ہیں کہ میری آیتوں میں غور و فکر کرو،
اور اس کے اندر تدبر کرو، اس کی ڈیپ میں چلے جاؤ، اس کی گہرائی کے اندر چلے جاؤ. تو لہٰذا ہر آدمی کو خود قرآن سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ ہیں اس طرح. تو مقصد ان کا یہ ہے کہ بھئی آپ کیوں اپنے آپ کو کسی عالم کا، استاذ کا، مدرس کا محتاج بنا رہے ہو؟ کوئی سا ترجمہ لے لیں اور جا کے جی گھر میں بیٹھ جائیں اور پھر اپنی تحقیقات کریں قرآن پہ. وہ تدبر اس معنی میں لیتے کہ بھئی یہ کر لیں. لیکن اتنی کم عقلی کی بات ہے کہ یہی طبقہ جو ہے نا اپنے اولاد، اپنے بچے کو انگلش کی ABCD سکھانے کے لیے کسی مہنگے سے مہنگے اسکول میں بھیجتے. ورنہ ان سے کہنا چاہیے نا کہ یہ تو قرآن سے تو کم درجے کی کتاب ہوگی نا آپ کے نزدیک، تو اس بچے کو کہیں کہ خود اس پہ ذرا تدبر کر لیں. تو اگر وہ سیکھنے کے لیے محتاج ہے اور آپ بڑی بڑی فیس دے رہے اس کے لیے، اچھا پھر جتنا اوپر جا رہا ہے، جتنا اوپر کی طرف تعلیم جا رہی ہے، اتنا تعلیم مہنگی ہے، اتنا تعلیم مشکل ہے، اتنا تعلیم کے لیے سفر زیادہ ہے، اتنا اس کے ماہرین کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، الگ الگ ادارے قائم ہوتے چلے جائیں گے، یہاں نہیں ہوں گے بیرون ملک چلے جائیں گے سب چیزیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے، اس میں اور مہارت لینی ہے. تو مقصد یہ کہ دنیا کی تعلیم کے لیے تو تدبر اور اس میں ماہریت حاصل کرنے کے لیے استاد ضروری ہے، ادارہ ضروری ہے، اللہ کے کلام کے لیے نہیں. اس کو اس طرح جو ہے وہ بالکل بغیر کسی مدرس اور استاذ کے پھر اس کو تختہ مشق بنا دیں اور پھر جو چاہے اس کے اندر تشریحات کرتے رہیں. آپ بات سمجھ گئے؟ اس لیے بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی بھئی ہم کتابی ہیں. کہتے ہیں نا بعض لوگ آج کل ہم کتابی ہیں، ہم بابی نہیں ہیں، بابا کی نفی کرتے ہیں. تو بابا سے مراد ایک تو وہ بابا ہے جو ہر گھر میں ایک بزرگ ہمارے ہوتے ہیں، تو وہ تو کوئی بھی مراد نہیں لے رہا. اس کی مراد بابا سے یعنی استاذ ہے، معلم ہے. وہ کہتے ہیں آپ استاذ کے محتاج نہیں، آپ کتاب کو بس اپنے لیے سامنے پکڑ لیں. تو یہی کتابی جو ہے اس نے اپنی انگلش اور میتھس اور اکنامکس جو ہے نا وہ کسی بابا سے سیکھی ہے، لیکن قرآن کریم میں وہ کہتا ہے جی ہم کتابی. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے قرآن کو سمجھیں، صحیح طریقے سے سمجھیں اور صحیح اساتذہ سے سمجھیں تاکہ انسان گمراہی سے اور بھٹکنے سے محفوظ ہو جائے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اس کے نیچے لکھے دلیل نقلی نمبر 2. ایک تو دلیل نقلی نمبر 1 آ گئی نا داؤد علیہ السلام کے بارے میں، اب ہے دلیل نقلی نمبر 2. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کریں گے، اور یہ بیٹے ہیں کن کے؟ داؤد علیہ السلام کے. اور ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان، یعنی ان کو یہ بیٹے کی نعمت دی. وَهَبْنَا، ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو. کون عطا کیے؟ سلیمان علیہ السلام عطا کیا. نعم العبد، کیا ہی خوب بندے تھے. کیا ہی؟ آپ نے پڑھا ہے کہ نعمہ اور حبذا یہ کون سے افعال ہیں؟ افعال مدح. کیا ہی خوب بندے تھے. انہو اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. معلوم ہوا کہ انسان کی خوبی اور کمال سب سے بڑا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ رجوع اور انابت کا تعلق ہو. بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ، اس کے نیچے لکھے امتحان نمبر 1. اللہ اپنے خاص بندوں کو انعام بھی دیتے ہیں لیکن امتحان بھی لیتے ہیں. اب داؤد علیہ السلام پر جو امتحان آیا وہ آپ کے سامنے آیا نا، ہے نا. اب ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، اور جن کی بادشاہت مسلمہ ہے، ہر چیز ان کے اختیار میں دی گئی. ہوائیں بھی، جنات بھی، حیوانات بھی، چرند بھی، پرند بھی. ان کا بڑا عظیم الشان تخت ہے، سب چیزیں ان کے پاس تھیں. تو اذ عرض علیہ، یہ ہے امتحان نمبر 1. اب دیکھیں
جب ان کے سامنے پیش کیے گئے بالعشی شام کے وقت، ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت الصافنات اصیل گھوڑے، الجیاد عمدہ، صافنات کہتے ہیں اصیل گھوڑے، اصیل جانتے ہیں نا، اصیل جو نسلی ہو، نسلی قسم کے. آپ نے دیکھا ہوگا جو پرندوں کے شوق رکھتے ہیں، بعض لوگ مرغے پالتے ہیں، گود میں مرغا لے کے گھومتے ہیں، دیکھا ہے نا، بار بار اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اتنا خود نہیں کھاتے جتنا اس کو میوجات اور کیا کیا کھلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ جب نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ میرا اصیل مرغا ہے، یہ سندھ سے آیا ہے، یہ فلاں سے آیا ہے، یہ فلاں کراس ہے اور یہ ہے، کہتے ہیں نا لوگ. اصیل کی ایک حیثیت ہوتی ہے، باقی تو دیسی چیزیں اور فارمی چیزیں تو زیادہ ہوتی ہے. تو گھوڑے جو ہوتے ہیں، ایک تو گھوڑا خود ایک قیمتی جانور ہے، پھر آلہ جہاد ہے، پھر اس میں بعض گھوڑے بڑے نسلی قسم کے ہوتے ہیں، اس کو صافنات کہتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت اصیل گھوڑے الجیاد عمدہ، چونکہ بادشاہ تھے اور بادشاہوں کے پاس بڑا انتظام ہوتا ہے اپنی فوج کا، لاؤ لشکر کا، دشمن سے مقابلے کی تیاری کا. تو وقتاً فوقتاً یہ کیا کرتے ہیں، اپنی جو دفاعی مضبوطی ہوتی ہے نا اس کا معائنہ کرتے ہیں. ہر ملک، جیسے ہمارے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 23 مارچ یا کوئی دن آتا ہے کہ جس کو جی 7 سپٹمبر ہے نا، یوم دفاع پاکستان، ڈیفنس ڈے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی ہماری یہ جو جنگی چیزیں ہیں اس کی ایک مشق ہوتی ہے اور نمائش ہوتی ہے اس کی. اس میں طیارے اپنے کرتب دکھاتے ہیں اور ٹینک گھماتے ہیں. اس سے 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی صلاحیت کا اندازہ ہو، دوسرا دشمن پہ ایک رعب پڑ جائے. یہ بھی ایک عبادت ہے، تو بڑی چیز ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ بھئی ہمارے جو گھوڑے ہیں اصیل گھوڑے، وہ ذرا میرے سامنے سے گزار دو تاکہ میں دیکھ لوں کہ کس طرح کی محنت ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے دشمن کے مقابلے میں. تو چونکہ شام کا وقت کم ہوتا ہے نا، عصر سے لے کر مغرب کا وقت کم ہے، تو ان کے سامنے سے گزارنا شروع ہو گئے گھوڑے. اب ظاہر سی بات ہے یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں اتنا مشغول ہو گئے ان گھوڑوں کے دیکھنے میں کہ یہاں سورج کیا ہو گیا، غروب ہو گیا، اور جو مغرب کی نماز جو ان کے شریعت کے اندر تھی وہ وقت ان سے نکل گیا. اب وہ نکلا تو یہ لگے ہوئے تھے، اچانک ان کو احساس ہوا کہ اوہ میں تو گھوڑوں کے دیکھنے میں لگا رہا اور اس نے کیا کر دیا، مجھ سے عبادت کا وقت نکال دیا. بات سمجھ گئے؟ اب یہاں 2 اقوال ملتے ہیں دوستو، بہت غور کریں گے. ایک قول تو یہ ہے کہ ان کو بہت ہی زیادہ ایک اللہ کا خوف غالب آیا اور انہوں نے سوچا کہ جانور، یہ گھوڑے، یہ تو سب دنیا ہے، اپنی بادشاہت کو دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان گھوڑوں نے مجھے اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا، لہٰذا اب دوبارہ ان کو گزارو تاکہ میں ان سارے گھوڑوں کو ذبح کر دوں. یہ مالک تھے، ان کی ذاتی مملوکہ چیز تھی. تو وہ گھوڑے پھر لائے گئے، یہ ایک ایک گھوڑے کو ذبح کرتے چلے گئے تاکہ جس چیز نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا وہ چیز اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے، ذبح ہو جائے. گھوڑا تو حلال جانور ہے نا، ذبح کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں بالکل. تو گھوڑے ذبح ہو گئے سب وہ. اچھا، دوسرا ایک قول یہ ہے کہ نہیں، چونکہ یہ عام گھوڑے نہیں تھے، یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے اور جہاد مستقل عبادت ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں ایک عبادت تو مجھ سے رہ گئی، لیکن میں بھی ایک عبادت میں لگا ہوا تھا اور جہادی گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا، لہٰذا اب دوبارہ میرے سامنے سے اس کو گزارو تاکہ میں ان کی گردن پہ ہاتھ پھیر دوں. تو دوبارہ گزارے گئے اور انہوں نے ان کی گردن پہ اور پیروں پہ ہاتھ پھیرا اس پر تاکہ میں یہ عبادت دوبارہ طریقے سے ادا کر لوں. دونوں باتیں اس کے اندر. اب دیکھیں فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. فقال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے محبوب رکھا حب الخیر. اب اس خیر کے اندر دونوں ترجمے ہوں گے.
یا تو خیر سے مراد کیا ہے؟ آلہ جہاد، آلہ، یا خیر سے مراد ہے مال دنیا. دو باتیں میں نے عرض کی نا آپ سے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے محبوب رکھا حب الخیر، خیر کی محبت کو، خیر سے مراد یعنی اعلی جہاد کو. دوسرا ترجمہ ہوگا کہ میں نے محبوب رکھا مال کی محبت کو. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ عن ذکر ربی. اب اس سے بھی دونوں ترجمے جوڑیں گے. اگر آپ پہلا مطلب لیتے ہیں نا اعلی جہاد والا، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک میں نے محبوب رکھا اس خیر کی محبت کو عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے. اپنے رب کی، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان گھوڑوں سے محبت کی، اس لیے کہ یہ گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد میں استعمال ہوتے. سمجھ گئے؟ تو میں نے محبت کی اس خیر سے، محبت اللہ کی یاد کی وجہ سے. بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ گئے؟ دوسرا ترجمہ، میں نے محبت کی حب الخیری، اس مال کی محبت. نتیجہ کیا ہوا کہ عن ذکر ربی. اب عن سے پہلے آپ محذوف نکالیں گے، فَأَلْهَانِي. کیا نکالیں گے؟ فَأَلْهَانِي. میں نے اس مال سے محبت کی، اس نے مجھے غافل کر دیا میرے رب کی یاد سے. دونوں میں فرق ہو گیا نا؟ اس نے مجھے غافل کر دیا میرے رب کی یاد سے. حتی توارت بالحجاب. اس کے بھی دو ترجمے. یہاں تک کہ سورج چھپ گیا بالحجاب، پردے میں، یعنی سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، میری مغرب نکل گئی. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا بالحجاب، پردے میں. سمجھ گئے دوستو؟ دوسرا ترجمہ، یہاں تک کہ وہ گھوڑے چھپ گئے بالحجاب، اوٹ میں. اوٹ جانتے ہیں نا؟ یعنی کسی چیز کے پیچھے. اب وہ گھوڑے اتنے زیادہ تھے کہ جا رہے جا رہے جا رہے، جو چیز دور جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی چیز کے پیچھے چھپ گئے وہ جا کے. یہاں تک کہ وہ گھوڑے چھپ گئے بالحجاب، اوٹ میں یا آڑ میں. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ تو جب خیر انہوں نے دیکھا تو کہا ردوہا علیہ، وہ گھوڑے مجھ پر دوبارہ لوٹاؤ، وہ گھوڑے مجھ پر دوبارہ لوٹاؤ. اب دوبارہ کیوں لوٹائے؟ دو باتیں عرض کی نا. یا تو اس لیے کہ ان کو کیا کر دیں؟ ذبح کر دیں، مغرب کی نماز نکال دی میری. یا اس لیے لوٹائیں کہ میں اس سے دوبارہ محبت سے ہاتھ پھیر دوں، اس لیے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے. ردوہا علیہ، لوٹا دو وہ گھوڑے مجھ پر. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر لگ گئے ہاتھ پھیرنے ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر. لگ گئے ہاتھ پھیرنے. آپ نے دیکھا ہوگا جو جانور پالتے ہیں نا، یہ ایک ہاتھ اس کی گردن پہ پھیرتے ہیں، پھر نیچے پیر پہ بھی ہاتھ پھیرتے ہیں. جو ماہرین قسم کے لوگ، ہر آدمی کو پیر پہ ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے جانور کے، پتہ نہیں ہوتا وہ بدک جائے. لیکن آپ کہیں جائیں نا کسی کیٹل فارم میں یا عید کے دنوں میں، آپ دیکھیں نا، آپ اس سے کہیں بھئی یہ والی گائے، وہ والی گائے، وہ فوراً کھولنے سے پہلے کیا کرے گا؟ جا کے پہلے اس کی تکریم شروع کر دے گا. گلے پہ ہاتھ پھیرے گا، پھر نیچے اس کے ایک پیر پہ بھی ہاتھ پھیرے گا. آپ کو اس کی نسل بتائے گا، خاندان بتائے گا، یہ بتائے گا، وہ بتائے گا. تو ایک ہاتھ گردن پہ، ایک ہاتھ پنڈلی پہ. تو کہا دوبارہ لوٹاؤ. فتفق مسحا، لگ گئے ہاتھ پھیرنے ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر. یہ کس وقت ترجمہ ہوگا؟ کہ جب انہوں نے اس کو اعلی جہاد سمجھا اور پیار سے دوبارہ ہاتھ پھیرنے. دوسرا ترجمہ فتفق مسحا ای ماسحا،
لگ گئے تلوار چلانے ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پر، ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں۔ اب جانور ذبح تو پنڈلی سے نہیں ہوتا، لیکن گرایا پنڈلی سے جاتا ہے نا، جیسے جانور کے پیر باندھ دیتے۔ تو اب کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی آتا تو پہلے پنڈلی پہ مار کے اس کو گرایا، پھر گردن پہ جلدی سے چھری چلا دی۔ بات سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ٹانگ پہلے کاٹ دی، نہیں، ٹانگ کاٹنی نہیں ہے۔ ذبح سے پہلے جانور کا کوئی حصہ نہیں کاٹ سکتے جب تک اس کا پورا دم نہ نکل جائے، لیکن یہ کہ اس کو گرانے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اس کی پنڈلی پر ہلکے سے تلوار مارتے تو وہ جیسے گرتا تو والاعناق، پھر اس کی گردن پہ چھری چلا دیتے۔ ہو گئی بات۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اب لکھے امتحان نمبر 2۔ ایک آزمائش تو ان پر یہ تھی کہ نماز نکل گئی، دوسری آزمائش امتحان نمبر 2 دیکھیں۔ اور ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور القینا اور ہم نے ڈال دیا، علی کرسیہ ان کے تخت پر، جسدن ایک دھڑ، جسدن ایک دھڑ، دھڑ یعنی ایک ناتمام جسم، نامکمل سا جسم، یعنی رکھ دیا ان کے تخت پہ۔ ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انابا ای رجع، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب یہ امتحان کیا تھا دوستو؟ اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور یاد رکھیں کہ بعض تفسیریں ہوتی ہیں جو کہلاتی ہیں اسرائیلیات۔ اسرائیلیات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بے سند سی باتیں ہوتی، تو اس لیے ایک قصہ کہانی تو ہے لیکن اس پر اعتماد اور دلیل نہیں کی جا سکتی۔ ہماری بہت ساری تفسیروں میں اسرائیلیات ذکر کرتے ہیں، لیکن حضرات کہہ دیتے ہیں یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اب صحیح بات کیا ہے دوستو؟ صحیح تفسیروں میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام چونکہ ایک بڑے بادشاہ تھے اور ان کے بڑے لشکر تھے، فوج، ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی فوج کو کسی بات کا حکم دیا، کچھ کام کرنے کا، انہوں نے اس کام میں سستی کی، کوتاہی، انسان ہے، ہو تو سکتا ہے کچھ بھی۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا اور برا لگا کہ ایک تو میں نے ان کو کام بولا اور انہوں نے وہ کام وقت پر نہیں کیا۔ تو ان کے نکاح میں 100 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 100، سلیمان علیہ السلام۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو قسم کھائی کہ ان 100 کی 100 بیویاں جو اللہ نے مجھے دی ہے، میں ان سے مقاربت کروں گا، یعنی جمع کروں گا، اور اس سے میرے 100 بیٹے ہو جائیں گے، یعنی ہر عورت سے ایک ایک بیٹا ہو جائے گا، تو خود گویا کہ میری ایک فوج کا اچھا خاصا حصہ تیار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ تو میری بات نہیں مانتے، اگر میری اولاد ہوگی تو ان پہ سختی بھی کروں گا، ماروں گا، پٹائی کروں گا، زبردستی کروں گا۔ تو کہا کہ میری 100 بیویاں ہیں، میں آج ان سے مقاربت کروں گا اور ان سے میرے 100 بیٹے ہوں گے اور وہ میرے اصل فوجی بنیں گے۔ اب بات تو اچھی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ کہنا چاہیے، انسان بھول گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، ذہن سے اللہ نے نکال دیا۔ اب بھول گئے، اس لیے اس رات مقاربت تو کی انہوں نے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، تو لہٰذا کسی بیوی سے امید نہیں ہوئی، ایک بیوی سے امید ہو گئی، لیکن اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ ناتمام پیدا ہو گیا، ناقص بچہ سمجھتے ہیں نا، مکمل نہیں تھا۔ لہٰذا جب وہ پیدا ہوا تو وہ جو دایا تھی وہ لا کے اس ناتمام بچے کو ان کے تخت کے اوپر رکھ دیا۔ تو ان کو احساس ہوا کہ چونکہ میں نے بات تو بڑی کہہ دی لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کی مشیت کو ساتھ نہیں جوڑا، تو اللہ پاک کو میرا یہ انداز پسند نہیں آیا، تو فوراً اللہ پاک کی طرف کیا ہو گئے؟ رجوع ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہ قال رب اغفر لی، اور کہنے لگے، اب دعا کی، دعائے سلیمان علیہ السلام نے اب اللہ سے دعا کی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے۔ دیکھیں ہر جگہ آپ کو فوراً اللہ سے معافی،
اے میرے رب مجھے معاف کر دیجئے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور عطا کر دیجئے مجھے ملکن ایسی بادشاہت، لا ينبغي لأحد من بعدی جو کسی کے شایان شان نہ ہو، من بعدی میرے بعد، جو کسی کے شایان شان نہ ہو، ایسی بادشاہت پھر کسی کو نہ ملے، من بعدی میرے بعد، من بعدی کے نیچے لکھے فی زمانی، فی میرے زمانے میں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ مرتبہ کن کا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، لکھے اجابت دعا، اجابت کہتے ہیں قبولیت کو۔ انہوں نے اللہ سے ایسی بادشاہت کی دعا کی کہ جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ کیسے قبول ہوئی؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ان کے لیے تابع کر دیا ہواؤں کو، ہواؤں کو تابع کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ، جو چلتی تھی، بِأَمْرِهِ ان کے حکم سے، رُخَاءً نرم ہو کر، کیا ہو کر؟ نرم ہو کر، حیث اصاب، جہاں کا یہ ارادہ کرتے، جہاں کا یہ ہوا بالکل تابع ہو گئی اور نرم۔ نرم اس لیے فرمایا کہ بعض دفعہ ہوا کے جو جھکڑ ہوتے ہیں، تھپیڑے بڑے سخت ہوتے ہیں، ہوا اگر تیز چل پڑے تو انسان ہل جاتا ہے، ہر چیز اڑنے لگ جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ہوا بڑی خوشگوار ہوتی ہے، نرم ہوا ہوتی ہے، جیسے ابھی عام ہوا چل رہی ہے، آندھی نہیں ہے، تو ہوا ان کے لیے نرم ہو گئی۔ یہ جہاں چاہتے حکم دیتے کہ بھئی تخت کو اس طرف لے جائیں تو اس طرف لے گئے، وہاں لے جائیں وہاں لے جائیں، بھئی ریورس لے جائیں تو ریورس لے گئے، آگے لے جائیں آگے لے گئے، بالکل ان کے تابع ہو گئے۔ جی ہاں، پیٹرول کا بھی نہیں تھا، بالکل سارا استفادہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہوا سے تھا۔ والشیاطین، دیکھیں یہ بھی منسوب ہو گیا، اس پر کیا داخل ہوگا؟ سخرنا، ہم نے تابع کر دیا ہواؤں کو، والشیاطین، اور ہم نے تابع کر دیا کس کو؟ شیاطین کو۔ شیاطین بھی ان کے تابع ہو گئے۔ کل بناء وغواص، اور سب کے سب معمار اور غوطہ لگانے والے۔ بنا ان کا ترجمہ لکھ کے معمار، معمار تعمیر کرنے والے، ماہرین تعمیرات، اور غواص کے کیا ترجمہ ہے؟ غوطہ لگانے والے۔ اب شیاطین بھی اللہ نے تابع کیے، اور وہ بھی ایسے یعنی کوئی بیکار سے شیاطین نہیں تھے، ان کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی کہ وہ معمار تھے، مستری تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے بڑی تعمیر کرائی۔ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، قبلہ اول ہے، تو یہ تو سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنات نے تعمیر کی نا، اسی لیے آج تک اس کی تعمیر چلتی ہوئی آ رہی، ایسی مضبوط تعمیر۔ تو بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے محلات، مضبوط چیزیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کرواتے، کام میں لگا دیتے کہ بھئی چلو کام کرو۔ دوسرا غواص، غوطہ لگانا، چونکہ سمندر کی تہ میں اللہ کے بڑے خزانے، موتیاں ہیں۔ موتیاں جو ہوتی ہیں، جو سونے چاندی سے زیادہ مہنگی چیز ہے، نایاب چیز ہے، تو وہ سمندر کی تہ میں ہوتی ہے۔ اب اس کو تو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا پھر حاصل کرنا، یہ تو مشکل ہے نا۔ ہے آپ میں سے کسی کے پاس اصل موتیاں ہیں؟ نہیں؟ بعض لوگ ساحل سمندر پہ جا کے وہ سیپیاں دیکھتے ہیں نا، دیکھیے سیپیاں۔ تو اب وہ حکم دیتے جنات کو، اور جنات جا کے وہاں سے موتیاں نکال کے آتے تھے۔ تو مطلب ہے کہ خرچے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب چیزیں اس کام کے اندر لگی۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، وآخرین، اور دوسرے شیاطین جو جکڑے ہوئے ہوتے تھے بیڑیوں میں، مقرنین جکڑے ہوئے، بندے ہوئے، فی الاسفاد، کس میں؟ بیڑیوں میں، بیڑیاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اس لیے کہ وہ شرارتی شیطان قسم کے تھے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مان کر چلے تو وہ اس کو آزاد چھوڑا جائے، اور جو شرارت مستی کرے تو اس کو کیا کر دیا جائے، اس کو باندھ دیا جائے۔ تو یہ لوگ یہ جکڑے ہوئے تھے اس کے اندر۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے کچھ ایک مدرسہ ہوتا ہے جس کو جیل مدرسہ کہتے تھے، جیل مدرسہ سنا ہے کسی نے؟ تو اس کے بڑے عجیب و غریب قصے سناتے ہیں نا، جو تو اس طرح کے جو بالکل نافرمان طلبہ جو بات نہیں مانتے تھے تو ماں باپ ان کو لے جا کے وہاں پہ حوالے کر دیتے تھے، تو وہ ان کو باندھ دیتے تھے اس جیل مدرسے کے اندر، باندھ دیتے تھے زنجیر سے تاکہ یہ کیا کر لیں، پڑھ لیں۔ لیکن ایک ایسا طالب علم بھی گزرا کہ جس نے بڑی فنکاری کی، تو قاری صاحب نے سب کو پیروں سے باندھ دیا، اور پھر ہوتا ہے نا قاری صاحب کو نیند آ گئی ڈیسک پہ، تو ان کی جیب میں چابی پڑی ہوئی تھی، قاری صاحب کی جیب میں۔ آسان تو نہیں ہے قاری صاحب کی جیب میں، قریب بھی جائیں تو اٹھ جاتے ہیں نا، لیکن یہ طالب علم اس نے کہا کہ باقی ساتھیوں سے کہا پریشان نہیں ہو، میں اس فن کا ماہر ہوں۔ یہ وہ زنجیر لے گیا قاری صاحب کے قریب، اتنی زنجیر تو بڑی تھی، اور بالکل 2 انگلیوں کے ذریعے سے اس نے وہ چابی نکالی، پہلے اپنا تالا کھولا، آزاد ہو گیا، پھر باقیوں سب کو کھول دیا، پھر گیٹ کھولا اور سب کو آزاد کر دیا۔ جیل مدرسے کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی ہوا، ہم نے بڑوں سے سنا ہے، نہیں دیکھا، ایسے ماہرین بھی ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ انہوں نے شیطانوں کو بھی مات دے دیا۔ سمجھ گئے دوستو؟ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ ھذا عطاؤنا، اللہ پاک نے فرمایا یہ ہماری عطا ہے، جو ہم نے آپ کو جو کچھ دے دیا نا، یہ ہماری طرف سے آپ کو دے دیا گیا۔ فمنن، چاہے آپ احسان کریں یعنی دے کسی کو، خرچ کریں، او امسک یا روک کر رکھیں، بغیر حساب، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اجازت اور ایک انعام تھا، ورنہ تو اللہ کی طرف سے جو مال بندے کو ملتا ہے اس میں حقوق جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے اس امت کے اندر زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، انفاق ہے، ساری چیزیں ہیں نا۔ تو اگر ایک آدمی مال جمع کرے زکوٰۃ نہیں دے تو مصیبت، مال جمع کرے قربانی نہیں کرے تو مصیبت، صدقہ فطر نہ دے تو مصیبت ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو جو مال اللہ نے دنیا کا دیا تو اس میں فرمایا بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، آپ سب کا سب اپنے پاس رکھیں تو آپ کی مرضی، فمنن، اور اگر آپ احسان کریں، خود سے خرچ کریں، کسی کو دیں تو آپ کی مرضی، ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے، بغیر حساب۔ سمجھ میں آ گئے؟ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں لزلفا، خاص مقام، مقام قرب تھا، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ کہاں پر؟ جنت کے اندر تھا۔ بس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات تھوڑا سا وقفہ فرما لیں، وضو وغیرہ، وہ چائے وغیرہ کا شغل فرمائیں، تو 10 بجے تک آپ لوگوں کا وقفہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا سبق شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔